یہاں کی نماز کی ادائیگی کے لیے لوگ آ رہے ہیں. نماز پڑھ کے قربانی کے لیے ہم لوگ جائیں گے. قربانی کے لیے شہر ہے تو گھر میں نہیں ہے, فلیٹ میں رہتے ہیں. چکوا بھائی کے یہاں ہوگی جہاں پہ گوشت کٹتا ہے پراپر ڈھنگ سے. تھینک یو آل. یہ صبح کا ٹائمنگ ہے, قربانی والے گھر چلے چلنا. اور یہ ہم لوگ دیکھ سکتے ہیں, آپ لوگ روڈ سائڈ پہ یہ پورا کمال دکھ رہا ہوگا آپ کو. آرام سے آرام سے. السلام علیکم. یہ پورا عیدگاہ ہے گومتی نگر سیکٹر 4, گومتی نگر سیکٹر 4 بستار میں. یہ بڑا تھا عیدگاہ, 5000 لوگ یہاں پہ نماز پڑھ سکتے ہیں. یہ دیکھ سکتے ہیں اتنی بڑی عیدگاہ ہے. وعلیکم السلام. نماز نہیں پڑھے, نماز نہیں. عیدگاہ, عیدگاہ میں ہم لوگ پہنچ گئے ہیں نماز کے لیے. ابھی خالی خالی ہے, تھوڑی دیر میں بھر جائے گا. پورا خالی ہے, تھوڑی دیر میں بھر جائے گا. اور گوشت ہمیں مفت ملا کہ گوشت کھاؤ, گوشت ہمیں کھا رہے ہیں اور اجر ثواب بھی ہمیں مل رہا. فرمایا بہتر یہ ہے کہ 3 حصے کر دیے جائیں. ایک حصہ جو ہے اپنے گھر کے لیے, ایک حصہ اپنے رشتہ دار اور دوست احباب کے لیے, ایک حصہ جو ہے غریبوں کو تقسیم کرو. بہت سے لوگ ایسے آپ گوشت میں لیتے ہیں کہ سال گوشت بکرے کا نہیں کھا پاتے. بہت سے لوگ ایسے گوشت ویسے نہیں ہوتا. آپ کی وجہ سے ان کے گھر میں گوشت کو لے کے وہ دعائیں دیں گے, وہ دعائیں دیں گے. ہاں, اس یاد میں کہ انشاءاللہ ہم خوش چیز کے ساتھ اور پر یہ یاد کرنا ہے. فرمایا اب نظافت شطر ایمان. ایک حدیث میں الطہور نصف ایمان, صفائی آدھا ایمان, تاکہ آدھا ایمان. ہم صفائی کا لحاظ کریں, جہاں قربانی کریں وہاں گندگی نہ رکھیں. گڑا کھودے اور اس کی آلائش اور اس کا خود وہی کفن کرتے ہیں, باہر نہ پھینکے. کوئی گندگی گھر کے باہر نہ سکتا ہے. فرمایا اگر گندگی باہر کر رہا تو آدھے اسلام کو بدنام کر رہا, اس کے بعد آدھا ایمان نہیں. اسے صفائی ستھرائی کا لحاظ رکھے. ہم تو صرف شکایت آتے کہ بھائی دروازوں پر اور جو ہے وہاں پر بڑی گندگی پڑی ہوئی. اسے صفائی کا خیال رکھے. صفائی آدھا ایمان ہے, صفائی اسلام کی پہچان ہے. پاکی اسلام میں آدھا ایمان کہا گیا. فقہ کی جتنی کتابیں ہیں اور آگے دیکھیں لاکھوں کتابیں ہیں, ان تمام فقہ کی کتابوں میں سب سے پہلے جو مسئلہ بیان کیا وہ پاکی کا, صفائی ستھرائی کا, کہ کس طرح پاک ہوا جائے, کس طرح پاکی حاصل کی جائے, کس طرح وضو کیا جائے, کس طرح غسل کیا جائے, کس طرح نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے, کس طرح حج عمرہ کے لیے اپنے آپ کو تیار کیا جائے, کس طرح جو ہے قرآن کی تلاوت کے اپنے آپ کو, قرآن کی تلاوت, نماز, حج اور تمام عبادات سے پہلے پاکی ضروری ہے. جب پاک ہوا تو عبادت ہوگی. اس لاکھوں کتابوں فقہ کی ہے, ہر کتاب میں سب سے پہلا مسئلہ جو بیان کیا گیا وہ پاکی کا. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے دروازوں پر گندگی پڑی ہو, ہماری وجہ ہمارے محلوں میں گندگی ہو, ہماری وجہ سے دوسروں کو تکلیف ہونا. کوئی کسی کو تکلیف دے گا تو وہ بہت بڑی بات ہے, وہ بڑی بات ہے. اس لیے کہ ہم کسی ہماری وجہ سے کسی تکلیف نہ ہو, ہم خوشی سے قربانی کریں, اس کی تمام گندگی آلائش کو, خون کو دفن کر دیں جگہ پر کہیں نظر نہ آئے. اور جو ہے آج کے دن میں اپنے دسترخوان گوشی کو سب کو کھلائے, سب کو پلائے, اور جو ہے ہر ایک کو اپنے دروازے پر دسترخوان کو بلائے. کسی سے ناراض نہ ہو, کسی سے ناراض نہ ہو, ہر ایک کو گلے لگائے. یہ خوشی کا دن ہے, تیوہار اسی کو کہتے ہیں, خوشی اسی کو کہتے ہیں. ہمیں بتا تیوہار میں بلکہ ہماری عبادت کا دن ہے. ہر عبادت کو دعا کرے, دعا اس طرح ہو کہ ہمارا اللہ بھی آج ہم سے خوش ہو, اور جو ہمارے آس پاس رہنے والے بھائی ہیں وہ بھی ہم سے خوش ہو. کہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق دے. اور فرمایا سب سے اچھا قدم اللہ
के यहाँ वो माना जाता है तमाम कदमों में जो सबको पूरी करने के लिए उठे। इसे बस वक्त आगे सब में जिक्र होती है और पीछे लोग का इशारा कर तुम चले जाओ, तुम चले जाओ। वरना अगर किसी को पता चल जाए अजान का सवाब क्या है, किसी को पता चलेगा पहली सबों का सवाब क्या है, तो लोग लड़ झगड़ कर लोग कुरानदाजी इसके लिए करने लगे। इसे सब सही करें और बैठ जाए, एक बैठ के बैठ जाए, सब सही हो जाए तो बैठ जाए। हाँ 8 बजे का टाइम है, 8 बजे अल्लाह ताला के पीछे इस इमाम के रुख मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाहु अकबर नियत करता हूँ कि दो नमाज की रज़ा और आखिरी माँ के रात के उसे अल्लाह के रुख मेरा काबे पे इस इमाम के अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर कहकर इमाम साहब हाथ डालेंगे सारा पढ़ेंगे सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह व तबारक अस्मुका व तआज्जतुका व ला इलाहा गैरुक। सना पढ़ने के बाद तीन भी कही जाएंगे, तीनों तकबीरें, दो तकबीर में हाथ छोड़े अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। या तीन तकबीर में हाथ उठाएंगे, दो तकबीर में हाथ उठा के छोड़ जाएंगे, तीसरा तकबीर हाथ उठा के बांध लिए जाएंगे। इमाम साहब क़िराअत करेंगे, रुकू करेंगे, सजदा करेंगे, फिर इमाम साहब खड़े हो जाएंगे। दूसरी रकात में इमाम साहब पहले क़िराअत करेंगे, सूरह फातिहा पढ़ेंगे, कुछ सूरत पढ़ेंगे, फिर तकबीर करेंगे अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ दिया जाएगा, फिर अल्लाहु अकबर, हाथ छोड़ देंगे, फिर चौथी तकबीर करेंगे, हाथ उठाया जाएगा, बगैर हाथ उठाए रुकू में अल्लाहु अकबर। नमाज जिस तरह होती है उस तरह, और खुतबा सुन के नहीं, खुतबा सुनना वाजिब है, बगैर खुतबा सुने न जाए, ठीक है इंशाअल्लाह ताला। जिस तरह आराम से आए हैं, इत्मीनान से आए तकबीर कहते हुए, इसी तरह तकबीर कहते हुए दूसरे रास्तों से जाए, हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। इसे गाड़ियाँ इधर उधर ना खड़ी करें, जब कहीं जाए गाड़ियाँ साइड में खड़ी करें, एक किनारे से आए एक किनारे से जाए। A few moments later. والخامسة يوم الفطر ضيافة الغدير للمسلمين والمسلمات. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله، الله أكبر ولله الحمد. سبحان من سبحت له السماوات السبع والأرض السبع والعرش العظيم، والكعبة العطاء حطاء والذكر الحكيم، والزلزل ومقام إبراهيم. تعالى الله ذو الجلال والإكرام، وتبارك الله الملك القدوس السلام، ذو العظمة والقدرة والكبرياء، جل وعلا ذو المجد والعز والآلام. سبحان من تقدس ذاته بالتسبيح والتمثيل، سبحان من تنزل صفاته بالتغيير والتبديل، سبحان من تعطف على البراء بالكرم والجود، وتكفل بأرزاق العباد لأنه الملك المعبود. وعهد إلى إبراهيم وإسماعيل طهرا بيت للطائفين والعاكفين والركع السجود. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم. اوصيكم ايها الناس اعلموا ان الله تعالى فرض عليكم الحج بشرط الاستقامه، واوجب الوصيه لطفا وكرامه فاجعلوها وذاكم ووصيه ليوم الحسره والندامه. ذكر عن ذاتي بن أخر رضي الله تعالى عنه قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما هذه الأضاحي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سنة أبيكم إبراهيم. قالوا: فما لنا فيها يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: بكم
كل كانت حسنة تطاياكم وإنا على صراط وطاياكم ولا تذهبوا عنها ولا أرجى ولا أورى ولا مقطوعة الأذن ولو بواحدة كنت واحدة كانت ذكر الأنثى أو تدعو البقرة بالإبل وكبر عقيدة الصلاة المفروضة من فجر عرفة إلى عصر أيام التشريق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وإذا صار إبراهيم قواعد من البيت الإسماعيلي ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله نحمده ونطيعه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. عذاب النار رب هب لي من الصالحين اللهم آت نفوسها وتقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اے اللہ ہم سب گناہوں کو معاف فرما یا اللہ ہم سب کی خطاؤں کو درگزر فرما یا اللہ ہم سب کی سیئات و حسنات سے بدل فرما یا اللہ تو آج کے دن تمام گناہوں کو معاف کرتا ہے اللہ ہم سب کے ایک ایک گناہ کو معاف فرما اللہ جان جان کے ہوئے انجان کے تمام گناہوں کو معاف فرما اے اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو خطاؤں کو معاف فرما دے اللہ ہم سب کی قربانی کو قبول فرما لے اے اللہ ہر طرح کے عافیت و سکون عطا فرما دے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما دے اللہ بھائی چارہ زندہ فرما دے اے اللہ خوشی کے ساتھ ہم سب کو اس تہوار کے دن کو اور ایک خوشی کے دن کو ماننے والا بنا دے اے اللہ ہم سب کو سچا پکا نمازی بنا دے پرہیزگار بنا دے اللہ سچا پکا دیندار بنا دے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب کی محبت عطا فرما دے آپ کی سنتوں سے محبت اللہ عطا فرما دے ایک ایک سنت کو زندہ کرنے والا بنا دے اللہ میں بہت سے لوگ بیمار ہیں اللہ انہیں صحت عطا فرما اللہ کسی کے ماں باپ بیمار ہے کسی کے بیٹے اولاد بیمار ہے ہر ایک کی اولادوں کو صحت و شفا عطا فرما دے اللہ ہم سب کی اولادوں کو صحت عطا فرما دے ہر شر و فتن سے بیماری سے اللہ ان سب کی حفاظت فرما دے اے اللہ ہر بیمار کو صحت عطا فرما دے اللہ غزہ اللہ فلسطین کی مدد فرما کر اللہ کی حفاظت فرما اللہ بیت المقدس کی حرمین شریفین کی اللہ تمام مساجد و مراکز کی تمام دین جہاں ٹھکانوں کی تمام مکاتب کی علماء کی اداروں کی تمام مسلمانوں کی اللہ حفاظت فرما دے اے اللہ ہمارے ملک کے اندر امن و امان پیدا فرما دے اے اللہ جو قرضے والے ہیں اللہ اپنے قرضوں میں آسانی فرما کر اے اللہ غیر سے قرضہ مکمل بنا دے اے اللہ جو ناجائز مقدمات میں پھنسے ہیں یا جیل خانوں میں اللہ انہیں باعث بری فرما دے اللہ نے رہائی نسا دے جن کے محرومین دنیا سے جا چکے اللہ ان کی مغفرت فرما دے اے اللہ جو بے روزگار ہے اللہ اچھا روزگار انہیں عطا فرما دے اے اللہ برکت والی روزی عطا فرما اے اللہ عافیت والی زندگی نصیب فرما اللہ ہم سب کو اللہ قربانی شوق کے ساتھ اللہ ذوق کے ساتھ اور اپنی محبت کے ساتھ کرنے والا بنا دے ہر مسلمان کی قربانی قبول فرما لے اللہ ہر ایک کے گھر میں چولہا جلا دے ہر ایک کے گھروں میں خوشیاں واپس فرما دے اللہ ہر ایک کے گھروں کو اللہ خوشیوں سے دوبارہ کر دے اے اللہ بہت سے لوگ دعا کے کہتے رہتے ہیں یا ان کا فراق ہے اللہ بہت سے لوگ دعا کے متوقع تھے ہر ایک کے دل کا تو بھید جاننے والا ہے ہر ایک کے دل کی حاجت کو تو جاننے والا ہے ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرما دے اے اللہ بہت سے گھروں میں نوجوان بیٹی بیٹیاں بیٹھی اللہ میں اچھا رشتہ عطا فرما اچھا دل نصیب فرما بہت سے گھروں میں جھگڑے ہیں جھگڑوں کو ختم فرما اے اللہ جن کے والدین زندہ اللہ انہیں صحت و شفا عطا فرما اے اللہ جو بے اولاد ہو انہیں اولاد عطا فرما اے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ حضور رضا کے موقع پر اللہ جو خیر کے دعائیں سے دعا مانگی اللہ ہر خیر کا ہم تجھ سے سوال کرتے ہیں جن کی شروع کی بات چاہیے اللہ ہر شخص سے ہم تک کی حفاظت فرما دے
اللہ بہت سے حجاج کرام مینا میں اللہ قربانی کر رہے ہوں گے، شہداء کو انگلیاں مارے ہوں گے، طواف کر رہے ہوں گے. اللہ آئندہ سال اللہ ہم سب کو بھی اللہ وہاں کی حاضری نصیب فرما دے، ہم سب کو حج و عمرہ کی توفیق عطا فرما دے. اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزوں پہ حاضری نصیب فرما دے. اللہ ہم سب کو سچا پکا دیندار بنا دے، نمازی بنا دے، پرہیزگار بنا دے. اللہ جو مانگے وہ بھی عطا فرما دے. اللہ جو مانگے جیسے کہ اپنے شان کے مطابق عطا فرما دے. اللہ ہم سب کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقہ دفعہ سے قبول فرما دے. صلی اللہ علیہ وسلم. 2,000 years later. قربانی کے لیے عیدگاہ میں آلموسٹ سب لوگ اپنے گھر کے لیے نکل چکے ہیں. نماز بہترین طریقے سے ہو گئی، سب لوگ خلوص محبت کے ساتھ ادائیگی کر چکے ہیں نماز کی. آپ قربانی کے لیے اپنے گھر کے لیے جا رہے ہیں. دیکھ سکتے ہیں آپ لیتے ہیں قربانی کے لیے اب گھر. یہ عمران بھائی، عید مبارک. شہیر بھائی کے داماد شہیر بھائی، یہ سب بیٹے صاحب ہمارے بانٹ رہے ہیں. دیکھ کے بیٹا دینا. عیدگاہ نماز ہو گئی، سب نکل رہے ہیں. جو بھی بکرا اونٹ سب دیتے چلے گئے قربانی، لیکن سپنا لگاتار آتا ہے. پھر ان کو لگا کہ سب سے عزیز چیز میرا جو ہے بیٹا ہے. اس بیٹے کے لیے پھر انہوں نے بیٹے سے بات کی، بتایا، بیوی کو بتایا، تب یہ ہوا. اور جب قربانی دینے گئے ہاتھ پیر باندھ کے، اور اس کے بعد اللہ کو یہ قربانی بہت پسند آئی. اور اس ٹائم ابراہیم علیہ السلام کی ایج بہت زیادہ ضعیف تھے. سب قربانی کرانے کے لیے اب یہاں پہ قربانی کریں گے. جا رہے ہیں पापा सुनाई नहीं दे रहा है जो आपको. माइक लेना पड़ेगा.